اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنک میڈیا اسٹوڈیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان بشارت حمید۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے قرآن مجید جیسی نعمت نازل فرمائی۔ اس عظیم الشان کلام کا ہم پہ حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے۔ ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس کلام کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنایا، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن مجید کی زبان عربی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ عربی کو ہمارے نظام تعلیم میں وہ اہمیت حاصل نہیں ہے جتنا اس کا حق تھا۔ ترجمہ کسی بھی زبان کا حقیقی نعمت بدل نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، انجمن خدام القرآن کا وجود ہمارے لیے ایک نعمت ہے، جس کے زیر تمام قرآن عربی کو آسان طریقے سے سیکھنے کے لیے مختلف کورسز کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے درمیان ان کورسز کے روح رواں اور آسان عربی کی کتاب لسان القرآن کے مصنف جناب عامر سہیل صاحب موجود ہیں۔ آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، شکر اللہ۔ سر یہ بتائیے کہ آپ کا عربی سے تعلق کب قائم ہوا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی زبان کا جہاں تک تعلق ہے میری زندگی کے ساتھ، تو میں نے اپنے پورے تعلیمی دور میں کبھی بھی عربی نہیں پڑھی۔ جب میں اسکول میں پڑھا کرتا تھا تو غالباً 6 کلاس سے لے کے 8ویں تک جو ہے وہ عربی ایز اے سبجیکٹ پڑھائی جاتی تھی، لیکن مجھے نہیں یاد کہ اس وقت کیا سلسلہ تھا، کوئی اسکول ایسا تھا جہاں پر یہ نہیں پڑھائی جا رہی تھی، یا وہ ٹائم شاید ایسا تھا جس وقت یہ شروع نہیں ہوا تھا سلسلہ۔ تو بہرحال 6 سے لے کے 8ویں تک میں نے عربی نہیں پڑھی۔ اس کے بعد ظاہر بات ہے وہی ایک موقع ہوتا ہے زندگی میں عربی پڑھنے کا۔ باقی اسلامیات جو ہے یا دینیات کا سبجیکٹ جو ہے ہمارے تعلیمی نظام میں شامل ہوتا ہے، اس میں عربی کا کوئی عمل دخل، یعنی گرامر جو ہوتی ہے عربی کی، اس کا کوئی خاص عمل دخل نہیں ہوتا۔ کچھ صورتیں یاد کرا دی جاتی ہیں یا دین کی کچھ باتیں ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ایف ایس سی کی، اور ایف ایس سی میں تو آپ کو پتا ہے کہ اسلامیات کا بھی کوئی اتنا عمل دخل نہیں ہوتا، لیکن بہرحال ایف ایس سی کے بعد جب ایف ایس سی میں مارکس نہیں آئے، یعنی والدین کی خواہش تھی کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ بڑا ہو کے انجینئر بنے گا، لیکن ان کی خواہش یہ پوری نہ ہو سکی، مارکس نہیں آیا، تو پھر سوچا کہ سمپل گریجویشن کر لی جائے۔ تو گریجویشن کی، اب گریجویشن میں آپ کہہ لیں کہ آپشنل سبجیکٹ کے طور پہ 2 آپشنز تھے، پرشین یا عربک، لیکن اس وقت بھی عربی کا ایسا ہوا آپ کہہ لیں کہ ذہن میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس وقت بھی عربی نہیں سبجیکٹ کے طور پہ اختیار کی، بلکہ پرشین کو ایز سبجیکٹ سلیکٹ کیا اور پرشین کے ساتھ جو گریجویشن مکمل کی۔ اس کے بعد پھر آپ کہہ لیں کہ دور دور تک عربی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ پھر میں پیٹرومین میں نے داخلہ لے لیا کمپیوٹر اپلیکیشن میں ڈپلوما کرنے کے لیے۔ اس کے بعد میری جاب ہو گئی، اور جاب کے بعد، بلکہ جاب سے پہلے ہی میری شادی بھی ہو گئی تھی۔ تو اب شادی بھی ہو، جاب بھی ہو، اور پھر عربی، کوئی آپس میں ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن آج الحمدللہ میں آپ کے سامنے ہوں۔ عربی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ یہاں پر یقین آتا ہے کہ ایک خواہش ہر انسان کی اپنی ہوتی ہے، لیکن ایک جو مرضی ہوتی ہے، مشیت ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے اپنا دین کا کام جو ہے وہ لے لیتا ہے۔ سر، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کا تعلیمی بیک گراؤنڈ عربی سے متعلق نہیں تھا، اور نہ آپ نے اسکول میں اور کالج میں عربی پڑھی، تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ آپ کو عربی کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ جی، عربی سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ دین کے ساتھ بھی کوئی ایسا خاص تعلق نہیں تھا۔ فیملی بھی کوئی آپ کہہ لیں کہ کوئی دینی فیملی نہیں تھی۔ یہ بھی آپ کہہ لیں کہ اتفاق ہے، اور بڑا حسین اتفاق ہے کہ جب میں جاب کر رہا تھا ادھر پی ٹی سی ایل ڈپارٹمنٹ میں، تو جمعے کے دن ہمیں چونکہ جلدی چھٹی ہو جایا کرتی تھی، اور جس جگہ میری رہائش تھی وہاں پر جمعہ جو ہے وہ تقریباً 2:30-3 بجے ہوا کرتا تھا۔ کرکٹ کا مجھے بے انتہا شوق تھا، اور جو شوق ہوتے ہیں دوسرے بھی وہ سارے کے سارے ساتھ چل رہے تھے۔
تو گھر پہنچنے تک اور پھر آپ کہہ لیں کہ جمعہ پڑھنے تک دن جو ہے، خاص طور پہ سردیوں میں وہ دن جلدی گزر جاتا تھا، نہ کھیلنے کو ٹائم ملتا تھا. یعنی وہ شوق میرا اتنا شدید تھا کہ شادی کے بعد بھی ختم نہیں ہوا. مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ جس دن میری شادی ہوئی تھی اور شادی والی رات کو پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ آسٹریلیا گئی تھی، اور آسٹریلیا کو پتہ میچز نیوزی لینڈ آسٹریلیا میں کافی لیٹ ہوتے ہیں. تو میں ٹی وی، بلکہ میرے ادھر سائڈ ٹیبل پہ ٹی وی رکھا ہوا تھا، چھوٹا ٹی وی میں نے رکھ لیا تھا، اور رات کو اٹھ کے میں نے باقاعدہ جو ہے وہ میچ دیکھا تھا. تو بہرحال اس حد تک شوق تھا کرکٹ کا. جمعے کا وقت بچانے کے لیے، یعنی جمعے کے دن کا وقت بچانے کے لیے، وہ میرے ایک دوست نے مجھے مشورہ دیا کہ رستے میں، جس رستے سے ہم گزرتے ہیں وہاں پر ایک مسجد آتی ہے، مسجد العزیز، وہاں پر جمعہ 1 بجے ہو جاتا ہے. تو آفس سے میں چھٹی ہوا کرتی تھی 12:30 بجے، تو 15 منٹ ٹریول کرتے ہوئے رستے میں گزرتے ہوئے جمعہ پڑھے، اور 1 بجے جمعہ ہو گیا، 1:15 بجے فارغ ہوئے، اور 1:30 بجے آپ گھر. تو وہ جو 3 بجے تک کا جمعے کا ٹائم تھا وہ کافی ٹائم مل جاتا تھا. تو بس آپ کہہ لیں کہ وہ ایک جمعہ میں نے پڑھا ہے بس مسجد العزیز میں. اور مجھے ابھی تک وہ یاد ہے کہ جب میں مسجد العزیز کے دروازے سے اندر داخل ہوا تھا تو میرے کانوں میں جو آواز پڑ رہی تھی وہ محترم ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب کی آواز تھی. اور وہ آواز سنتے ہی جو پہلی میرے اندر سے آواز آئی وہ آواز یہ تھی کہ یہ کوئی عام مولویانہ آواز نہیں ہے. یعنی وہ جو کچھ جملے میرے کانوں میں پڑے، مجھے پتہ لگا کہ یہ گفتگو کچھ ہٹ کے گفتگو ہے. خیر بس آپ کہہ لیں اس سے زیادہ اور مجھے ادھر سے کچھ نہیں ملا. 5-7 منٹ ملے ہوں گے ان کی گفتگو سننے کو. اس کے بعد نماز پڑھی، نماز ختم ہو گئی، چلے گئے. خیر یہ سلسلہ بن گیا بہرحال کہ ہر جمعہ جو ہے وہ ہم مسجد العزیز میں پڑھا کرتے تھے اور کافی ٹائم بچا لیا کرتے تھے. لیکن وہ جو 4 سے 5 منٹ ہوا کرتے تھے، یا بعض اوقات 10 منٹ بھی مل جایا کرتے تھے، ان میں ایک چیز جو میں نے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ وہ ساری کی ساری گفتگو ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب کی قرآن کے متعلق ہوتی تھی. یعنی قرآن کی آیات کوٹ کرنا اور پھر ان کو انٹرپریٹ کرنا، اور لگتا ایسا تھا کہ باقی آپ قرآن مجید جو ہے وہ پہلی دفعہ سن رہے ہیں. اور حقیقت بھی یہی تھی کہ قرآن مجید کی تلاوت تو ہوتی رہتی تھی، اور وہ بھی اتنی زیادہ آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح ہم لوگوں کا حال ہے نہیں ہوتی، لیکن ترجمے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو پہلی دفعہ ترجمہ بھی پتہ چل رہا تھا قرآن مجید کا. خیر یہ سلسلہ چلتا رہا. انہی جمعوں کے دوران کس جمعے میں ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ قرآن مجید کا اتنا حق ضرور ہے کہ اسے جس طرح فرما رہے تھے کہ اسے سمجھ کے پڑھا جائے، اور سمجھ کے پڑھنے کے لیے اس کی زبان کو سمجھنا ضروری ہے. تو اس زبان کو سمجھنے کے لیے ڈاکٹر صاحب نے اعلان کیا کہ میں اس مسجد میں 40 روزہ ایک کلاس شروع کر رہا ہوں عربی گرامر کی، اور یہ 2 گھنٹے کی کلاس ہوا کرے گی، اور آپ لوگ اس میں تشریف لائیں. تو وہاں بیٹھے بیٹھے میں نے ارادہ کیا کہ انشاءاللہ تعالی میں اس کلاس کو ضرور جوائن کروں گا. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کبھی زندگی میں خواہش کی ہوگی ایسی، لیکن بہرحال الحمدللہ میں نے پورا ارادہ کیا اور اس دن کا انتظار کیا. جب وہ دن آیا تو میں اس کلاس میں پہنچ گیا. تو میرا عربی زبان کے ساتھ آپ کہہ لیں کہ پہلا تعارف جو تھا وہ ڈاکٹر صاحب کی 40 روزہ کلاس تھی. اب ڈاکٹر صاحب کی کلاس ہو اور 40 روزہ کلاس ہو اور 2 گھنٹے کی کلاس ہو، ان تینوں چیزوں کو اگر جمع کریں تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بہت مشکل کام ہے. بہرحال وہ کلاس آپ 40 دن مکمل نہیں ہو سکی، اسٹوڈنٹس جو ہے وہ کم ہوتے گئے. خیر ڈاکٹر صاحب نے اسے مکمل کر دیا. لیکن بہرحال میری زندگی میں عربی اس انداز میں پہلی مرتبہ داخل ہوئی. یہ تو آپ کا عربی سے ابتدائی تعارف تھا. اب یہ بتائیے کہ آپ کو عربی کو مزید گہرائی میں جا کے سیکھنے کا خیال کیسے آیا، اور پھر اس کو پڑھانے کا خیال کیسے پیدا ہوا، اور اس دوران آپ کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا؟ سب سے پہلے بات کہ عربی پڑھانے کا تو میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا. اسے سیکھنے کا جو میرے ذہن میں خیال آیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، بڑا دلچسپ واقعہ. وہ بھی انہیں دروس کے دوران ایک مرتبہ مسجد العزیز میں اعلان ہوا کہ جو قرآن مجید کی جو 7ویں منزل ہے جو سورہ قاف سے شروع ہوتی ہے اس کا باقاعدہ درس شروع ہو رہا ہے. یعنی سورہ قاف سورہ نمبر 50 سے لے کر سورہ نمبر 114 تک ویکلی جو ہے وہ ایک مدرس آیا کریں گے اور درس دیا کریں گے. تو پہلا درس تھا وہ
سورہ قاف کا میں اپنے دوست کے ساتھ پہنچ گیا. ہمارے مدرس ماشاءاللہ کفیل احمد ہاشمی صاحب، انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں اس سورہ مبارکہ کو ڈیٹیل سے بیان فرمایا. لیکن اس درس سے پہلے قاری سلیم صاحب انہوں نے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی. پھر درس ہوا 1.5 گھنٹے کا، اور اس درس کے بعد اسی سورہ مبارکہ کی تلاوت عبد الرحمن السدیس صاحب جو امام کعبہ ہے ان کی آواز میں اس سورہ مبارکہ کو سنایا گیا. ٹیکسٹ ہم سب کھول کر سامنے بیٹھے تھے تاکہ ہم اپنی اصلاح بھی جو ہے وہ کرتے رہیں کہ یہ کس طرح پڑھ رہے ہیں. ایک تو ہم نے اپنے پاکستانی قاری صاحب سے اس کی تلاوت سنی تھی، ایک عرب قاری سے قرآن کی تلاوت سننا اور لطف دیتا ہے. تو انہوں نے تلاوت جب کرنی شروع کی سورہ قاف کی تو ایک مقام پر وہ پہنچے، اور اس مقام پر پہنچ کر عبد الرحمن السدیس صاحب کی آواز جو ہے بھرا گئی، اس میں تبدیلی آئی. اور وہ تبدیلی اس حد تک آئی کہ وہ تھوڑی دیر خاموش بھی ہوئے، اور مجھے پیچھے تو نماز پڑھنے والے تھے یعنی اس تلاوت میں ان کی سسکیوں کی ہلکی ہلکی سی آوازیں سنائی دینے لگی. اچھا، اب سورت وہ آپ کہہ لیں کہ ختم ہو گئی، لیکن میں وہاں پر بیٹھا کا بیٹھا رہ گیا. ایک کوشچن مارک بہت بڑا جو میرے اندر پیدا ہوا یہ تھا کہ ابھی ہم نے اپنے قاری صاحب کی آواز میں سورہ مبارکہ کو سنا، کہیں بھی ذرا سی کوئی اتار چڑھاؤ بھی ہمیں نہیں ملا. پھر اس کو ایکسپلین کیا گیا بڑے خوبصورت انداز میں ہماری زبان میں، ہماری اردو زبان میں، ہمیں پوری تفصیل کے ساتھ 1.5 گھنٹہ بڑے خوبصورت انداز میں کفیل احمد ہاشمی صاحب نے اس کو بیان کیا. لیکن ایک لمحے کے لیے بھی نہ تو مدرس کی وہ کیفیت ہوئی، نہ میری، نہ اور کسی کی. کہ اس بندے کو کیا ہوا، اس نے تو صرف تلاوت ہی کی ہے. بس یہ سوال جو ہے اس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا. میں درس کے فوراً بعد ان کے پاس گیا جو وہاں پر مسجد میں انتظامیہ میں تھے. میں نے ان سے درخواست کی کہ آپ پلیز مجھے یہ جو ریکارڈنگ ہے اس کی وہ دے دیں. انہوں نے کہا جی ہم آپ اس کو کاپی کروا دیں گے آپ کو اس کی، آپ اگلے دن آئیے اور اس کی کاپی لے جائیے گا. میں چلا گیا گھر. سورہ قاف میں نے اپنے طور پہ کھولی، لیکن مجھے چونکہ ابھی اتنا پتہ نہیں تھا، ترجمہ بھی کوشش کی لیکن مجھے ترجمے میں بھی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ جہاں پر یہ کیفیت جو ہے وہ حاصل ہو سکتی ہو. خیر میں اگلے دن انتظار کر کے پہنچا ہوں. میں نے کیسٹ لی ادھر سے، گھر آ کر قرآن مجید کو کھولا اور ٹیپ ریکارڈر میں وہ کیسٹ لگائی اور انتظار کرتا رہا اس مقام کا. تو مقام تھا سورہ قاف کا وہ کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یوم نقول لجہنم حل امتلاتی وتقول حل من مزید، کہ جس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی، اور وہ کہے گی کہ اور بھی ہے کوئی. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. تو یہ وہ مقام تھا جہاں پر عبد الرحمن السدیس صاحب کی آواز بھرائی، اور پھر وہ نقشہ کہ ان سے کہا جائے گا کہ ادخلوها بسلام، اس میں داخل ہو جو سلامتی کے ساتھ. ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشگی کے یعنی داخل ہونے کا دن ہے. تو وہ مقام تھا. اب بہرحال اس آپ کہہ لیں تلاوت کو سننے کے بعد میں نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ کیفیت جو ہے قرآن مجید، عرب کو سنا کرتے تھے کہ عرب جو ہے قرآن پڑھتے ہوئے روتا ہے، لیکن سمجھ نہیں آتی تھی وہ کیوں روتا ہے، کیسے روئے گا وہ. اب پتہ چلا کہ یہ کیفیت اگر آپ نے حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو عربی زبان سیکھنی پڑے گی. جب تک آپ عربی زبان نہیں سیکھیں گے اس وقت تک یہ کیفیت نہیں حاصل ہو سکتی. یہ وہی جو آپ نے بات کی کہ ترجمہ کی زبان کا نعمت بدل نہیں ہو سکتا. تو ترجمہ کبھی بھی نہیں وہ آپ کے اندر کیفیت پیدا نہیں کر سکتا. ہاں میں یہ نہیں کہتا بالکل ہی نہیں کر سکتا، ہو سکتا ہے ویری کرے گے مین ٹو مین، کچھ لوگ ترجمے سے بھی وہ اثر حاصل کر سکتے ہو. لیکن بہرحال میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ مجھے نہیں لگا. تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں نے اب عربی زبان سیکھنی ہے. وہ جو 40 روزہ کورس تھا، یعنی آپ کہہ لیں کہ یہ 2000 کی بات ہے. اس وقت میں نے وہ ڈاکٹر صاحب کی وہ 40 روزہ کلاس پڑھی تھی. اس کے بعد 1-2 سال ایسے ہی گزر گئے، عربی کو بالکل ٹچ نہیں کیا. پھر میں نے ڈاکٹر صاحب کے وہ نوٹس نکالے، انہیں پڑھنا شروع کیا. اب 2 سال بعد آپ خود اندازہ کرتے ہوں گے کہ جو پڑھی چیزوں سے پڑھا جائے تو وہ بالکل یاد نہیں رہتی. وہ سارے رولز جو پڑھے تھے سب کچھ بھول بھال گیا. اللہ کا شکر ہے مجھے ایک بینر نظر آ گیا کہ وہاں پر کوئی مدینہ یونیورسٹی کے فاضل تھے نجیب اللہ طارق صاحب. وہ 3 ماہ کا ایک کورس جو ہے وہ عربی
گرامر کے حوالے سے، یا بلکہ ان کا کورس کی ہیڈنگ مجھے اس وقت ایگزیکٹ تو یاد نہیں ہے، لیکن بہرحال اس میں مجھے لگا کہ کوئی عربی کے حوالے سے کچھ اس میں بتایا جائے گا. خیر میں پورے آپ کے لیے شوق کے ساتھ اس کورس میں شامل ہونے کے لیے پہنچ گیا. لیکن جب میں وہاں پر گیا تو جس انداز سے ڈاکٹر صاحب نے ہمیں عربی پڑھائی تھی وہ انداز مجھے وہاں پر نہیں ملا. لیکن بہرحال ایک عربی کی بک انہوں نے ہمیں لگا دی تھی، اس پہ کچھ ورکنگ تھی، وہ ہم ورکنگ کرتے تھے، اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا 3 ماہ. بہرحال وہ 3 ماہ جو ہیں آپ کہہ لیں کہ اور میرے عربی زبان کے ساتھ کسی نہ کسی حد تک گزرے. لیکن جو میری ریکوائرمنٹ تھی، یعنی جو الحمدللہ میں اس وقت کام کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، یہ میری ریکوائرمنٹ تھی اور یہ مجھے وہاں سے حاصل نہیں ہوئی. میں نے پھر سرچ شروع کر دی، پھر تلاش کرتا رہا کوئی مل جائے جگہ، کوئی ایسا ادارہ مل جائے، لیکن نہیں. پھر کافی دیر بعد مجھے ایک اور جگہ پر بینر لکھا ہوا نظر آیا، وہاں بھی ایک کلاس تھی، وہ بھی کوئی مدینہ یونیورسٹی کے فاضل تھے، نعیم صاحب ان کا نام تھا، وہ کلاس شروع کروا رہے تھے. تو میں اس کلاس میں بھی اسی شوق کے ساتھ چلا گیا. لیکن وہاں جا کر بھی مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں، میری جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ نہیں ہے، مطلوبہ چیز مجھے حاصل نہیں ہو رہی. وہ آپ کہہ لیں کہ 3 دن میں اسے بس کنٹینیو رکھ سکا، پھر میں نے اس کلاس کو وہاں پر چھوڑ دیا. اس کے بعد پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ جو گڑھ ہے اس تک کیوں نہ رسائی حاصل کی جائے. تو ہمارے گھر کے پاس ہی آپ کہہ لیں مسجد جس میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا، اس کے امام صاحب جو تھے وہ مجھے بڑے اچھے انسان نظر آئے، اور وہ قرآن مجید کا درس بھی دیا کرتے تھے. تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے عربی کے لیے کچھ وقت دے. میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا سر پلیز میں عربی زبان سیکھنا چاہتا ہوں. تو پہلا جملہ جو ان کی طرف سے مجھے سننے کو ملا وہ یہ تھا کہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. میں نے کہا جی ضروری، اکثر ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے. جی بالکل. تو میں نے کہا کہ نہیں ضروری ہے یا نہیں، بہرحال مجھے اس زبان کو سیکھنا ہے، آپ پلیز مجھے ٹائم دے دیں. وہ ایک مدرسہ بھی چلا رہے تھے، تو انہوں نے مجھے اپنے مدرسے میں آنے کی دعوت دی کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیں. اب میرے لیے ٹائم کا مسئلہ تھا، اس لیے کہ میں جیسے کہ بتا چکا ہوں شادی بھی ہو چکی تھی، جاب بھی تھی، اور ظاہر بات ہے بچے بھی تھے. پھر دن میں ٹائم نہیں ملتا تھا، شام کو بھی ٹائم نہیں مل سکتا تھا. صبح کا ٹائم تھا میرے پاس آفس جانے سے پہلے 1 گھنٹے کا، یعنی 8:30 ہمارا آفس ہوا کرتا تھا، تو 7 سے 8 بجے میرے پاس وقت تھا. خیر میں پہلے دن عربی سیکھنے ان کے مدرسے میں پہنچ گیا. میں جب انٹر ہوا، بڑا دلچسپ واقعہ ہے یہ بھی، جب انٹر ہوا تو ان کا جو آپ کہہ لیں کہ پی اے تھا، اس نے مجھے کہا جی تشریف رکھے، انٹر کام کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی وہ پڑھنے والے صاحب آئے، انہوں نے کہا جی بٹھائیں انہیں. میں بیٹھ گیا وہاں پر. لیکن 7 بجے میں پہنچ گیا تھا، پورے 7 بجے، اور 8 بج گئے، اندر سے مجھے نہیں بلایا گیا. خیر میں 8 بجے واپس اٹھ کر آ گیا. شام کو میری پھر ملاقات ہوئی ان سے، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی میں آیا تھا. وہ کہتے ہیں ہاں مجھے پتا تھا لیکن میں مصروف تھا، چلے آپ صبح آ جائیے گا. میں اگلے دن پہنچ گیا 7 بجے پہنچ گیا. پھر وہی سین دہرایا گیا. انٹرکام انہوں نے کیا، جو کہ جی پڑھنے والے آئے ہیں، انہوں نے کہا جی بٹھائیں انہیں. میں بیٹھ گیا. لے جی پورا گھنٹہ پھر گزر گیا، 8 بج گئے. اب مجھے تھوڑی سی پریشانی ہوئی کہ یہ کیا چکر کیا ہے. تو لیکن الحمدللہ ڈاکٹر صاحب کے دروس سن کے ایک بات ذہن میں آئی تھی کہ بی پازیٹیو ہم نے رہنا ہے، اچھی سوچ رکھنی ہے دوسرے کے بارے میں. تو یہ تھا کہ نہیں کوئی مصروفیت ہوگی، چلو آج دوبارہ مل کر ان سے بات کر لوں گا. شام کو پھر ان سے ملا، پھر انہوں نے بتایا کہ جی میں آج بھی آیا تھا. انہوں نے کہا ہاں مجھے پتا ہے لیکن آج بھی میں مصروف تھا، کل آ جانا. تیسرے دن میں پھر پہنچ گیا، 7 بجے پہنچ گیا. پھر وہی سین دہرایا گیا. 7 سے 7:30 ہو گئے. انہوں نے کہا جی بیٹھے، میں بیٹھے انتظار کرتا رہا. اب اندر والی جو کیفیت ہے نا میری چینج ہونی شروع ہوگی. میں نے کہا نہیں یہ اچھے گمان والی بات یہاں پر نہیں لگ رہی، یہ کوئی اور چکر ہے. بس میں اس وقت اٹھنے ہی والا تھا. میں نے کہا کہ بس میں اب چلتا ہوں، اب میں 8 بجے تک بھی نہیں بیٹھوں گا. اس وقت انٹرکام آ گیا. انہوں نے کہا جی اندر بھیج دیں. میں اندر چلا گیا. جب میں اندر گیا ان کے پاس تو تشریف رکھتے تھے وہاں پر. انہوں نے کہا جی آئیں جی شروع کرتے ہیں، بغیر وقت ضائع کیے، پہلے وقت ضائع ہو گیا. ان کی مہربانی ہے، انہوں نے ٹائم دیا مجھے. لیکن انہوں نے جو بک مجھے شروع کروائی وہ علم النحو تھی.
مشتاق احمد چرتھاولی صاحب کی. انہوں نے بک کھولی میرے سامنے اور مجھے پڑھانا شروع کر دیا جی کلمہ مسند اور مسند الیہ. وہ کتاب کی ٹرمینالوجی سن کے تو میرے ہوش ہی اڑ گئے. یعنی یہ وہ ٹرمینالوجی تھی جو ہم نے ڈاکٹر صاحب سے نہیں سنی تھی, نہ نجیب اللہ طارق صاحب سے سنی تھی, نہ نعیم صاحب سے سنی تھی. کامن یوز نہیں ہوتی, لیکن وہ کتاب میں ظاہر بات لکھا, انہوں نے کتاب کو ہی فالو کرنا تھا. نہیں جی, میں آپ کہہ لیں کہ عجیب کیفیت میں کہ یہ وہ عربی تو نہیں ہے جو ڈاکٹر صاحب نے ہمیں پڑھائی تھی. خیر کتاب لے کے میں گھر آ گیا. میں نے اپنے طور پہ اسے کوشش کی پڑھنے کی, لیکن صاف سی بات ہے بالکل. اب اگلے دن چوتھے دن ارادہ میرا بن رہا تھا کہ میں نہ جاؤں. یعنی مجھے کچھ سمجھ بھی آنے لگا کہ کیا اصل میں چکر کیا ہے. لیکن خیر ارادہ میں کر چکا تھا کہ میں نے سیکھنی ہے عربی زبان. میں پہنچ گیا چوتھے دن بھی. اب چوتھے دن میں نے یہ طے کیا کہ چپ کر کے سر جھکا کے میں نے پڑھنا ہے, سمجھ آئے نہ آئے. اور میں نے یہ طے کیا کہ یہ جو ڈفرینس ہے یعنی ہمارے دونوں طبقات میں, یعنی ایک مدارس کا پڑھانے والا جو سلیبس ہے اس میں, یا جو ڈاکٹر صاحب نے ہمیں سلیبس دیا تھا, اس میں یہ ڈفرینس کیوں ہے؟ جب زبان وہی ہے, حاصل سب کا ایک ہی ہے, تو یہ ڈفرینس نہیں ہونا چاہیے اصولاً. تو میں اس نیت سے بھی وہاں پر بیٹھا رہا کہ میں کوشش کروں اسے ریکنسائل کرنے کی, کسی طرح یہ مطابقت اختیار کر جائے اور میرے لیے شاید یہ فائدہ مند ہو. خیر میں سر جھکا کر جو ہے آپ کہہ لیں کہ وہاں پر 1 ماہ میں نے لگایا جی. ایمانداری والی بات ہے پلے میرے کچھ نہیں پڑا, لیکن یہ فائدہ ہوا اس 1 ماہ کا کہ مجھے وہ جو ٹرمینالوجیز استعمال کرتے تھے وہ پتہ چلنی شروع ہو گئی کہ یہ کیا کیا ہے, بکس کون سی یہ پڑھاتے ہیں. اور 1 مہینہ بھی گزرا ہی نہیں تھا کہ مجھے پتہ چلا کہ ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب جو ہیں وہ پاکستان تشریف لے آئے ہیں. اور آتے ہی ڈاکٹر صاحب نے اپنی روٹین کے مطابق آپ کہہ لیں عربی کلاس جو ہے وہ اناؤنس کی مدینہ ٹاؤن میں اتفاق مسجد میں. نہیں جی, میں نے اس کلاس کو خیر آباد کا جو چل رہی تھی مدرسے والی, اور ڈاکٹر صاحب کی کلاس سے پہنچ گیا. وہ ڈاکٹر صاحب کی میں نے کلاس پڑھی ہے جی الحمدللہ. ڈاکٹر جہانگیر صاحب بھی میرے ساتھ ہی تھے, ہم دونوں نے وہ پڑھی ہے. اور اس کلاس میں آپ کہہ لیں کہ الحمدللہ جو پھر کانسیپٹس کلیئر ہوئے دوبارہ, کیونکہ سٹائل بھی وہی تھا, سلیبس بھی وہی تھا. اور اسی کلاس میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ڈاکٹر صاحب نے اناؤنس کر دیا کہ اگلی کلاس جو ہے یہ عامر لے گا. سر ابھی آپ نے بتایا کہ آپ نے مدرسہ میں بھی عربی کی تعلیم حاصل کی, تو اس روایتی طریقے میں اور ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب کا جو طریقہ ہے اس میں آپ کو کیا فرق محسوس ہوا؟ دیکھیں جو فرق ہے وہ آپ کو بھی اندازہ ہوا ہوگا کہ جو اب ہمارے لیکچرز ہیں الحمدللہ نیٹ پہ بھی اپلوڈ ہوئے ہوئے, اور مدارس کا جو بکس پڑھائی جاتی ہیں عربی کی صرف و نحو, پہلے تو آپ یہ کہہ لیں کہ وہاں پر بات ہی صرف و نحو کے حوالے سے کی جاتی ہے, ٹھیک ہے, جبکہ ہم اپنی ان کلاسز میں صرف و نحو کو ڈسکس ہی نہیں کرتے کہ یہ صرف کیا اور نحو کیا. ٹھیک, اصل میں فرق صرف آپ کہہ لیں ٹرمینالوجی کا ایک, اور دوسری جو ہے وہ طریقہ کار کا. یہاں پر چونکہ ہمارا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے یہ اس طریقہ کار کا عادی نہیں ہے. یعنی ایک تو بورڈ کا استعمال نہیں ہوتا, آپ کو پتہ ہے, یعنی ٹیچر نے بیٹھنا ہے اور اس نے بول کر جو ہے اپنا درس مکمل کر دینا ہے, ٹھیک ہے, اس میں اور پھر سوال کرنے کی آپ کو پتہ ہے اجازت بھی نہیں ہوتی, گنجائش بھی نہیں ہوتی بالکل, تو بس آپ سنتے رہیں. یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے آپ کا سامنا پہلے ہی علماء سے ہو رہا ہوتا ہے, یعنی آپ کے سامنے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ پہلے ہی علماء ہوتے ہیں ماشاءاللہ. تو پہلے تو وہ اپنی علمیت جھاڑتے ہیں اسٹوڈنٹس, لیکن جب 3-4-5 دن گزرتے ہیں تو ان کی علمیت جب ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ جی اب وہ ٹیچر کو سنیں. تو بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. بہرحال ان کے اسکول کے طریقے سے, یعنی جس طرح اسکول میں بورڈ استعمال ہوتا ہے, اب تو بلکہ وائٹ بورڈ آ گیا, پھر اب ملٹی میڈیا سارا اس کا نظام ہو گیا, تو طریقہ کار کا فرق ہے. باقی اگر آپ سلیبس کی بات کریں تو میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں کہ جو عربی کی اہمیت یا اس کی خوبصورتی یا اس کا اثر مجھے مدارس کی کتب پڑھ کر حاصل ہوا ہے, وہ مجھے پہلے نہیں تھا. یعنی واقعی وہ مزہ آتا ہے کہ وہ ہمارے بزرگوں نے جو ورکنگ کر دی ہے عربی کے حوالے سے, وہ واقعی وہ اثر ڈالتی ہے. یعنی آپ کہہ لیں کہ مجھے صحیح عربی سے جو عشق ہوا ہے نا, صحیح وہ مدارس کی کتب پڑھ کے ہوا ہے.
یعنی اس سے پہلے جو تھا ڈاکٹر صاحب نے الحمدللہ بیس بنا دی تھی اور آپ کو پتہ ہے کہ بیس اصل چیز ہوتی ہے. بیس ڈاکٹر صاحب نے بنا دی تھی. اس کے بعد میں نے لطف الرحمان خان صاحب کو ان کو تفصیل سے پڑھا, ان کی کتابوں کو, ان کی DVDs دیکھی اور ان سے بہت کچھ حاصل کیا. اور جو میرا آپ کہہ لیں کہ پہلا کورس ہے 2010 والا, اس میں کوشش میں نے کی تھی کہ لطف الرحمان خان صاحب کے اسٹائل کو ہی فالو کروں اور ان کے سلیبس کو بھی فالو کروں. اس سے میں نے بہت کچھ سیکھا. لیکن جو آپ کہہ لیں کہ اب الحمدللہ میں قرآن مجید کی ترکیب کے حوالے سے یا جو ایڈوانس کورسز میں کروا رہا ہوں, اس میں سارا کا سارا ٹچ جو ہے وہ ان مدارس کی درسی کتب کو ہی لے رہا ہوں الحمدللہ. یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ آپ کلاس میں وائٹ بورڈ استعمال کرتے ہیں اور اس سے طلباء کے کنسیپٹ بھی کلیئر ہوتے ہیں اور ان کی دلچسپی بھی برقرار رہتی ہے. اب یہ بتائیے کہ آپ کے آج کل کس کس جگہ کورسز ہو رہے ہیں اور کون کون سی کلاسز آپ پڑھا رہے ہیں؟ جی آج کل قرآن اکیڈمی میں الحمدللہ جو 2 پارٹس چل رہے ہیں عربی کے حوالے, بلکہ قرآن فہمی کے 2 پارٹس ہیں وہ اصل میں. اس میں 2 کلاسز چل رہی ہیں. ایک کلاس جو ہے وہ پارٹ 2 میں جو ہے اس میں ہم نے انہیں ایڈوانس کورس کے طور پہ مدارس میں ہی پڑھائی جانے والی ایک کتب میں سے ایک کتاب جو ہے طریقۃ الاسریہ, اس کو شروع کیا ہوا ہے. وہ بھی الحمدللہ ہمارے جو حکیم سعید صاحب ہیں بڑی محنت کے ساتھ, اسد صاحب ہیں, وہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے اس کی اور اس کی ایڈیٹنگ بھی ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ وہ اپلوڈ بھی ہو رہے ہیں. ایک کلاس جو ہے اسی میں قرآن اکیڈمی میں جو پارٹ 1 ہے اس میں چل رہی ہے. تو پبلک کے لیے تو آپ کہہ لیں کہ یہی کلاسز چل رہی ہیں. باقی بیچ میں بھی ایک سفر ہے, اس حوالے سے کالج میں کلاسز چل رہی ہیں, عربی کی ہی کلاسز چل رہی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب انسان خواہش کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اسی راستے پر چلا دیتا ہے. یعنی کالج میں بھی آپ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے عطا کر دیے ہیں جنہوں نے میرے اس سبجیکٹ کو ہی یعنی لسان القرآن کے سبجیکٹ کو ہی ایک ایڈیشنلی جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے انٹروڈیوس کرایا ہوا ہے. اور وہاں بھی آپ کہہ لیں کہ 4 سے 5 پیریڈز میرے کالج میں ہوتے ہیں. مختلف BSc, BCom, ایون MA عربک کے اسٹوڈنٹس ہیں, انہیں بھی ہم ٹچ کرتے ہیں, انہیں بھی پڑھاتے ہیں. اور پھر الحمدللہ آپ کہہ لیں کہ ان کی خواہش یہ تھی کہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں 2 سال کم از کم رہتے ہیں, تو ان کا حق ہے کہ دین ان تک کسی نہ کسی طریقے سے پہنچایا جائے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ فوکس میرا بھی جو ہے وہ دین سے ہی جوڑنا ہے, اور اس کے لیے سہارا عربی زبان کا لیا ہے. میرے اپنے لیکچرز میں نبی وسلم کی احادیث کوٹ کرتا ہوں, گرامر پڑھاتے ہوئے قرآن مجید کی آیات کوٹ کرتا ہوں. سٹارٹ بھی ایون میں آپ کو پتہ ہے کہ کسی نہ کسی حدیث سے یا قرآن مجید کی آیت سے لیتا ہوں. تو اصل مقصد یہ ہے, اور اسی بہانے آپ کہہ لیں کہ جو حال ہے اس وقت ہماری نئی نسل کا اللہ ماشاءاللہ وہ آپ کے سامنے ہی ہے. ان تک کسی نہ کسی طریقے سے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ عربی کے بہانے دین جو ہے وہ پہنچا دیا جائے. اچھا سر, بہت اہم سوال ہے کہ معاشی مسئلہ جو ہے وہ ہر انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جب بھی انسان دین کا کام کرنے کے بارے میں سوچتا ہے تو سب سے پہلے سوال یہی ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ معاش کا کیا بنے گا. یقیناً آپ کو بھی یہ مسئلہ درپیش رہا ہوگا, تو آپ نے اس کو کس طرح ہینڈل کیا؟ عام طور پہ جو دیکھنے والا ہوتا ہے اسے یہ لگتا ہے کہ بڑا آسان ہے, پیچھے سے یہ فیملی بھی بڑی اچھی ہے, اسے کوئی مشکل نہیں پیش آئی ہوگی اس کام کے کرنے میں, اور یہ اب کر رہے ہیں, ہمارے لیے مشکل ہے, ہمارے ساتھ بیوی بچے بھی ہیں, ہمارے ساتھ معاش بھی لگا ہوا ہے, ہم کیسے یہ کام کریں. تو میں اس حوالے سے خاص طور پہ اپنی کچھ آپ کہہ لیں کہ پرسنل جو واقعات ہیں وہ شیئر کروں گا, اور اس کا مقصد صرف اسٹوڈنٹس کی انسپائریشن ہے. جب میں نے عربی آپ کہہ لیں سیکھنی شروع کی, یعنی جب وہ مجھے آپ کہہ لیں کہ جھک لگ گئی تھی عربی کی, وہ تلاوت سننے کے بعد 3 بچے تھے اور الحمدللہ ابھی 3 بچے ہی ہیں. تو فیملی ہماری اسی طرح تھی, ہم 5 افراد مشتمل, اور کرائے کا مکان تھا جی. اور PTCL میں جاب کیا کرتا تھا اس وقت, اور میری آپ کہہ لیں کہ اس وقت تنخواہ جو ہے 7,000 تھی. یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے, ابھی آپ کہہ لیں کہ 10 سال, یعنی میں نے 2000 کا بتایا نا, تو
یہ 16 سال ہو گئے تقریباً آپ کہہ لیں. تو اتنی میری تنخواہ تھی, اس میں کرایہ بھی دینا, بل بھی دینے اور گھر بھی چلانا, یہ ممکن ہی نہیں ہے جب کہ آپ کا پارٹنر جو ہے وہ آپ کے ساتھ کوآپریٹو نہ ہو. اس حوالے سے خاص طور پہ میں ذکر بھی کرنا چاہوں گا اپنی مسز کا کہ انہوں نے الحمدللہ کوئی ایکسٹرا برڈن مجھ پہ نہیں ڈالا, اپنی خواہشات کو انہوں نے بھی قابو میں رکھا. تو میں اس جاب کے ساتھ اپنے معاشی سرکل کو صحیح رکھنے کے لیے ٹیوشن بھی کیا کرتا تھا. اب جب میں ادھر عربی کی طرف آیا ہوں, جب اسے پڑھنا شروع کیا تو اس کے لیے ٹائم چاہیے, اور اس شخص کو خاص طور پہ اس شخص جس کا پہلے سے کوئی بیک گراؤنڈ ہی نہ ہو عربی کا. تو پہلا کام میں نے کیا جی, میں نے ٹیوشن چھوڑی. اب ٹیوشن چھوڑنے کا کیا مطلب ہے کہ فوری طور پہ جو فرق پڑتا ہے وہ آپ کی معاشی مسئلہ. بچپن میں نے بچوں کو یقین مانے بچوں کو کھلونے نہیں لے کے دیے کبھی, یعنی میرا ہوتا تھا کھلونے نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا, یعنی ٹھیک ہے بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس کھلونے نہیں ہوتے. اسی طرح بہت ساری چیزیں, مکان, بہت سارے اس وقت دنیا میں لوگ ہیں جن کے پاس اپنا مکان نہیں ہے. کنوینس, بے شمار لوگ ہیں دنیا میں جن کے پاس اپنی کنوینس نہیں ہے. زندگی چل رہی ہے, زندگی ختم تو نہیں ہوگی نا, یعنی ان کو لازمی اور پھر الحمدللہ چونکہ قرآن سے جڑ چکے تھے تو اس حوالے سے آپ کہہ لیں کہ بہت سارے کانسیپٹس الحمدللہ کلیئر تھے, بہت سارے کانسیپٹس کلیئر تھے. خیر, دلچسپ بات یہ میں جو بتانا چاہتا ہوں آپ سے, آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ ایک وقت پھر ایسا ہے میں نے جاب بھی چھوڑ دی. جی ٹیوشن تو چھوڑی, میں نے جاب بھی چھوڑ دی. اب جاب میں نے جو چھوڑی ہے اس کے پیچھے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ پی ایم سی میں, پنجاب میڈیکل کالج میں مجھے آفر ہوئی ایک کلاس پڑھانے کی, جو ان کے ہاسٹل کے اسٹوڈنٹس تھے ان کے لیے, اور ان کا جو ٹائم انہوں نے رکھا تھا وہ تھا عصر کے بعد. اب آفس کی مصروفیات جو تھیں وہ عصر تک تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ختم ہوتی ہیں. آپ جانتے ہیں پرائیویٹ, اور اس وقت پی ٹی سی ایل جو ہے پرائیویٹائز آپ کہہ لیں کہ تقریباً اس پروسیس میں سے گزر رہی تھی, بہت ورکنگ لوڈ تھا. اور پھر جو کام کرتا ہو خاص طور پہ اس کے لیے تو اور زیادہ اسے کام کرنا پڑتا ہے, کیونکہ باقی تو کام انہوں نے کرنا نہیں ہوتا, تو کہتے ہیں کہ انہوں نے تو کام کرنا ہی نہیں ہے یا خراب کرنا ہے تو یار تم ہی کرو, تو ایکسٹرا کام ان کا بھی کام ہمیں کرنا پڑتا تھا. خیر, پی ایم سی کی کلاس شروع ہونے والی تھی اور یہ ہونا شروع ہوا کہ میں آفس میں ہی ہوں, مغرب ہو گئی ہے, ایون بعض اوقات عشاء بھی ہو جاتی تھی, پھر صبح بھی جلدی جانا. ان حالات میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ آپ پی ایم سی کی کلاس جو شروع کر سکے, جو کہ عصر کے بعد ہے. لیکن میں کسی قیمت پہ بھی اس کلاس کو نہیں مس کرنا چاہتا تھا, اس لیے کہ جو اپرچونٹی مجھے حاصل ہو رہی تھی, یعنی اس معاشرے کی ایلیٹ کلاس آپ کہہ لیں, جو ایلیٹ اسٹوڈنٹ ہے, یعنی کریم ہے جو معاشرے کی, اس کو ٹچ کرنا تھا. تو میں نے پھر آپ کہہ لیں کہ بس اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہوئے, اس پہ توکل کرتے ہوئے, مجھے بہت لوگوں نے مشورہ دیا, بڑے مخلص لوگ تھے, انہوں نے مشورہ دیا کہ یار جاب نہ چھوڑنا. لیکن یقین مانے کہ میں نے بس اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہوئے جاب بھی چھوڑ دی اور پی ایم سی کلاس جو ہے وہ اسے سٹارٹ کر لیا. عربی کی الحمدللہ اتنی سمجھ آنے لگ گئی تھی اس وقت. اب میں پریشان تھا کہ میں کیا کروں میں جس سے میرا معاش کا سلسلہ جو ہے وہ چلے. تو دن رات یہ خیال ذہن میں رہتا تھا, دوستوں سے مشورہ بھی کیا کہ کیا کروں, کسی نے کچھ مشورہ دیا, کسی نے کچھ مشورہ دیا. ایک مرتبہ رات کو میں اسی طرح سوچ گیا کہ کیا کرنا چاہیے, کیا کاروبار کریں. صبح فجر کے وقت اٹھا ہوں تو آنکھ کھلتے جو پہلا ذہن میں خیال آیا وہ یہ تھا کہ کیا کاروبار کروں. نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا. نماز پڑھنے کے لیے جب میں مسجد میں داخل ہوا, فجر کی نماز تھی, امام صاحب نے اللہ اکبر کہا, میں بھی اللہ اکبر کہہ کے نماز میں شامل ہو گیا. نماز میں شامل ہوتے آپ کو پتا ہے پھر خیالات جو شروع ہو جاتے ہیں, اور پہلا خیال پھر وہی نماز میں یہی تھا کہ جی کیا بزنس کروں. تو امام صاحب نے سورۃ الفاتحہ کے بعد آیات پڑھنی شروع کری. اب وہ میں آپ کو بتاؤں کہ عربی دیکھیں جاننے کا فائدہ کیا ہوتا ہے. کانوں میں آواز پڑی کہ یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ, میں بتاؤں تو میں بزنس. یقین کریں میرے فوری طور پہ کان کھڑے ہوئے. میں نے کہا میں ادھر ادھر مشورہ مانگ رہا ہوں کہ میں کیا کروں, اس سے مانگ رہا ہوں, اس سے مانگ رہا ہوں, اس سے مانگ رہا ہوں. دیکھ میرا رب مجھے مشورہ دے رہا ہے, اور کیسا مشورہ دے رہا کہ ھل ادلکم علی تجارۃ
تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں عذاب علیم سے بچائے گا. یعنی کوئی بزنس جس سے بھی میں نے مشورہ لیا بزنس کے حوالے سے، اس میں کوئی ایسا آپشن نہیں تھا کہ یہ ہمیں عذاب علیم سے بچائے گا. تو ایسا بزنس میں تمہیں بتاتا ہوں، ایسی تجارت تمہیں بتاتا ہوں جو تمہیں عذاب علیم سے بچائے گا. وہ کیا ہے؟ اللہ پہ ایمان رکھو، ٹھیک ہے، اس کے رسول پر، اور لگے رہو اس کے راستے میں، کوشش کرتے رہو، اور تمہیں کیا کیا دے گا. بڑی خوبصورت آیات ہے، یقین کریں اتنی تسلی ہوئی کہ اب میں نے سوچا کہ اب لائن بھی جو ہے وہ میرا رب ہی میرے لیے متعین کرے گا. میں نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا. بہرحال اس طرح کی ٹینشن نہیں لی. بہرحال حکم ہے کہ ظاہر کچھ کرنا تو ہے. خیر ذہن میں ایک چیز آ گئی کہ اپنے گھر کے قریب ہی کوئی چھوٹا سا کوئی ایسا اسپاٹ بنا لیا جائے، کوئی شاپ سی بنا لی جائے جس پہ چلیں تھوڑا سا وقت دیا جائے، اور جب کوئی کلاس کا موقع ہو شاپ کو بند کیا اور کلاس پڑھنے چلے گئے. میں نے اپنے دوستوں میں سے ایک دوست سے رابطہ کیا، اسے اس کام کے لیے آمادہ کیا، اور ہم نے ایک اپنے علاقے میں ایک چھوٹی سی ایک فوٹو کاپیئر کی شاپ جو ہے بنا لی. لیکن اس شاپ پہ بیٹھ کے پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو آفس سے تو چلے پھر بھی کبھی مغرب کو بتائی جاتے تھے نا، اب شاپ پہ آپ کے لیے اٹھنا مشکل ہے. ہاں یہ فائدہ تھا کہ جب بند کر دیں، لیکن بند کر دیں تو شاپ کو بند کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اور پھر بالکل سٹارٹ میں، اور پھر 2 بندوں کا شاپ، یعنی 2 بندوں کا رزق اس سے وابستہ ہو تو بہت مشکل تھا. خیر وہ مسئلہ حل نہیں ہوا. یہ میں ساری آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ مشکلات ایسی نہیں ہے کہ بس سب کچھ ہی آپ بس ادھر آپ نے سٹارٹ لیا. یعنی آپ کو پرابلمز آتی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو آزماتا ہے. اللہ تعالیٰ کے علم میں ڈیفینیٹلی یہ ہوتا ہے کہ اس نے کرنا کیا ہے، لیکن وہ صرف آپ کے ارادوں کو اور پھر لوگوں کو بتانے کے لیے ایسا ہوتا ہے. خیر میں نے شروع کر تو لی، لیکن اب معاش کا مسئلہ تو پھر حل نہیں ہوا. اب میں کیا کروں؟ میں پھر بل وہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت مل چکی تھی کہ لگے رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. میں نے اب کہا کیا کیا جائے. میں نے ارد گرد اسکول تھے جو انہیں ٹچ کیا کہ یہاں مجھے کوئی جاب مل جائے. چلیں صبح سے لے کے اسکول کی ایک ٹائمنگ ہے، لمیٹڈ ٹائمنگ ہے، 2 بجے تک انسان فارغ ہو جاتا ہے عام طور پہ. لیکن کوئی کوالیفیکیشن بھی کوئی ایسی نہیں تھی، اور ڈیمانڈ جو تھی آپ کو تو سائنس سبجیکٹس کی اس حوالے سے، اور کوئی رسپانس نہیں ملا کہیں سے. اب شاپ میں بیٹھا ہوں، لوڈ شیڈنگ کا آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں کیا حال ہے. تو لائٹ گئی ہوئی ہے اور پسینوں پسین ہو رہا ہوں، گرمیوں کے دن ہے. اور اسی دوران یہ جو آپ کے لسان القرآن کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ وجود میں آئی ہے آپ کہہ لیں. یعنی یہ اس ڈیوریشن کی برکت ہے آپ کہہ لیں. یعنی ہماری ایک کلاس ہو رہی تھی ادھر سلیمی چوک میں. وہاں پر بہودین صاحب ہمارے ایک ساتھی ہیں، آرکیٹیکٹ ہیں، بڑے مشہور آرکیٹیکٹ ہیں اس ملک کے. وہ بھی ماشاءاللہ آیا کرتے تھے کلاس میں. تو انہوں نے میرے سے اس کلاس میں پہلے دن ہی ذکر کیا کہ سر آپ جو پڑھاتے ہیں اس کے نوٹس ہونے چاہیے کوئی. یعنی میرے نوٹس بھی نہیں تھے، نوٹس ہونے چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا بات تو اچھی ہے آپ کی، بالکل یہ چیزیں آپ اپنے نوٹس بنا رہے ہیں، لیکن یہ باقاعدہ ایک شکل میں تو ہونے چاہیے نا. تو انہوں نے کہا کہ میں آفس میں اپنی جو ہے وہ اسسٹنٹ سے کہتا ہوں کہ وہ یہ ٹائپ کر دیا کرے گا، آپ مجھے نا وہ لکھ دیا کریں لیکچر جو ہے نا. تو میں نے کہا چلیں اس طرح کر لیں. ٹائم تو میرے پاس اس وقت بہت تھا، تو میں یہی کرتا تھا دکان میں بیٹھ کے جو ہے وہ جو لیکچر ہوتا تھا جو پڑھایا تھا وہ لکھ دیا کرتا تھا کہ آج یہ ہے، وہ انہیں دیتا تھا، وہ ٹائپ کرا کے مجھے دے دیتے تھے. اس میں غلطیاں میں دور کر دیتا تھا. یعنی وہ 3 ماہ کی جو کلاس ختم ہوئی تو اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ اینڈ پہ ہمارے وہ ایک آپ کہہ لیں کہ ٹائپنگ اس میں ہمیں نوٹس جو تھے وہ اویلیبل تھے الحمدللہ. پھر ایک عرصے تک وہ کہہ لیں کہ نوٹس جو ہیں وہ فوٹو کاپی ہو کر اسٹوڈنٹس میں کلاس میں یہ ہوتے رہے. بہرحال وہ اس دور کے آپ کہہ لیں کہ نوٹس تھے جو بعد میں پھر آ کر ایک کلاس کے پھر اسٹوڈنٹ نے آفر کی سر یہ تو اب نوٹس پرانے ہو چکے ہیں، اب بک فارم میں آنا چاہیے. تو الحمدللہ پھر وہ بک فارم میں پرنٹ ہو گئے. تو بہرحال میں وہ بتا رہا ہوں کہ پھر اس دکان پہ بیٹھے ہوئے ایک مرتبہ مجھے جہاں سے پھر آسانی شروع ہوئی. مجھے فون آیا ادھر اس شہر کے ایک اسکول کے ڈائریکٹر صاحب کا. انہوں نے کہا کہ آپ ذرا ملیں آ کے. مجھے کیا ان سے ملاقات کی. انہوں نے کہا کہ کیا کر رہے ہیں آپ آج کل؟ میں نے کہا جی آج کل تو میں بالکل فارغ ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے اسکول میں پڑھائیں.
یعنی میں اپنی طرف سے پوری کوششیں کر چکا تھا, لیکن جب پھر اللہ تعالیٰ نے جب سبب بنایا تو ایسے بنایا. انہوں نے کہا جی آپ میرے اسکول میں پڑھائیں. مجھے اور کیا چاہیے تھا, بری طرح میں تنگ تھا معاش کے ہاتھوں. میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے, میں حاضر ہوں. کیا پڑھائیں گے آپ؟ میں نے کہا جی میں اسلامیات پڑھا لوں گا. کہتے نہیں اسلامیات نہیں پڑھیں, اسلامیات والے ہمارے پاس آئے, اور آپ کو پتہ ہی ہے اسلامیات. انہوں نے کہا آپ انگلش پڑھائیں گے. میں نے کہا انگلش میں کیسے پڑھاؤں, انگلش میں پڑھا نہیں سکتا, میرا سبجیکٹ نہیں ہے اس حوالے سے. اور پھر جو سلیبس چل رہا ہے پرائیویٹ اسکول میں آکسفورڈ کا اور یہ وہ سارا, وہ میرے لیے ممکن نہیں تھا. یعنی اس کے لیے پھر مجھے الگ سے پھر محنت کرنی پڑنی تھی, اور پھر جو میں وقت بچانا چاہ رہا تھا وہ تو پھر وقت لگنا تھا. وہ کہتے نہیں آپ انگلش پڑھائیں گے. وہ بضد تھے. میں نے ویسے ہی پوچھ لیا, میں نے کہا جی سلیبس یہاں پر کون سا چل رہا ہے؟ وہ کہتے پی ٹی بی چل رہا ہے. اچھا پی ٹی بی سن کے مجھے تھوڑا سا حوصلہ ہوا. میں نے کہا ذرا مجھے بکس دکھائیں گے. انہوں نے سلیبس منگایا تو پی ٹی بی دیکھ کے میری جان میں جان آئی. میں نے کہا جی یہ میں پڑھا دوں گا ان شاء اللہ تعالیٰ. نہیں جی, میں نے وہاں پر 9th اور 10th کلاس کو انگلش پڑھانی شروع کر دی. اور آپ کہہ لیں کہ اب میں جب سوچتا ہوں نا تو مجھے بالکل یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہی پلاننگ تھی ساری, کس طرح اس نے مجھے اس طرح بھیجا. اور جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ کمیونیکیشن تھی انگلش کے حوالے سے, اور پھر انگلش گرامر کو پڑھنا اور پھر اس کو عربی کے ساتھ کمپیئر کرنا, یعنی مجھے بہت فائدہ ہوا. یقین بہت فائدہ ہوا. میں نے 1.5 سال وہاں پر تقریباً پڑھایا. اور آپ کہہ لیں کہ پی ٹی بی جو انگلش کا سلیبس تھا اس میں بھی الحمدللہ ابھی تک ایسے لیسنز موجود تھے جو کہ دین سے ریلیٹڈ تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لیسن تھا, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تھا, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں. اس طرح مطلب مختلف لیسنز جو تھے, مورل لیسنز بہت سارے اس میں موجود تھے. تو اس حوالے سے مجھے اپنا کام کرنے کا بھی موقع ملا. پھر میں نے اسکول میں اسمبلی کو جو ہے وہ کیپچر کر لیا. اسمبلی میں جا کے, اسمبلی میں کیا ہوتا تھا, تلاوت ہوئی اور اس کے بعد ایک نعت پڑھ لی کسی نے. اگر کوئی اسکول اگر ایسا ہے جس میں تھوڑا سا اسلامی ٹچ ہے, پھر اس کے بعد ترانہ ہوا اور ڈسپرس ہو گئے بچے. میں نے اسے پھر ٹچ کیا. میں نے کہا کہ نہیں اس میں کچھ ہونا چاہیے. جو تلاوت کے لیے آتا تھا پھر میں اسے کہتا تھا اسے تلاوت کا ترجمہ بھی کیا کرو, آیات کا ان کو سلیکٹ کرنا, اس کا ترجمہ اسے کروانا. پھر اس کے بعد خود آ کر کوئی نہ کوئی حدیث پیش کر دینا, اس کو بچوں کے سامنے ایکسپلین کرنا. پھر بچوں کی ڈیوٹی لگانا کہ وہ کوئی مورل لیسن میں جو مورل لیسن دیتے ہیں اس میں حدیث کو, سب سے بڑا مورل لیسن تو ہمارے لیے حدیث کا, اسے بیان کریں. اور اس طرح سے الحمدللہ اسمبلی بھی چلتی رہی. ادھر کی پرنسپل صاحبہ جو تھیں وہ بھی ماشاءاللہ بڑی کوآپریٹو تھیں اس حوالے سے. تو اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا. بہرحال لیکن جو اصل مجھے حاصل ہوا وہاں سے وہ انگریزی زبان کے حوالے سے, یعنی مجھے کمپیریزن کرنے کا الحمدللہ موقع ملا. بہرحال یہ میرا پہلا تھا, آپ کہہ لیں کہ معاش کے حوالے سے مجھے اسکول سے آفر ہوئی. لیکن اسکول والے آپ کو پتہ ہے یہاں پر کیا پے کرتے ہیں. لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ سہارا ہوا. اس کے بعد پھر مجھے ادھر اسکول میں بیٹھے ہوئے مجھے ڈائریکٹر صاحب نے بلایا کہ جی یہ صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو وہ صاحب جو تھے وہ ڈائریکٹر تھے ایک کالج کے, بلکہ گروپ آف کالجز تھا, اس میں ان کا شیئر تھا. انہوں نے مجھ سے کہا جی میں بھی یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ ہمارے ہاں ایک ایسی کلاس پڑھائیں. اب میری خواہش یہ تھی کہ انگریزی میرا ٹارگٹ نہیں تھا چونکہ, پھر میں نے سوچا کہ میں اگر ادھر ہی رہ گیا تو پھر میرا مشن تو وہیں کا وہیں رہ جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ کلاس آ کر ہمیں پڑھائیں, ہمارے کالج میں آ کے اسٹوڈنٹس کو پڑھائیں. تو میں نے اپنے ڈاکٹر صاحب سے کہا جی آپ ان سے طے کر لیں, آپ کے دوست ہیں, اگر مجھے اجازت دیتے ہیں. تو انہوں نے مہربانی کی, انہوں نے اجازت مجھے یہ دی کہ کہتے ہیں جی پہلے 5 پیریڈ آپ انگلش کے اسکول میں پڑھائیں گے, اس کے بعد جا کے 2 پیریڈ جو ہیں وہ آپ کالج میں عربک کے پڑھا سکتے ہیں. اتنا ٹائٹ شیڈول, 5 پیریڈز بچوں کے ساتھ, یعنی بچے ہی ہوتے ہیں 9th 10th کے ہمارے بچے ہیں آج کل, ان کے ساتھ کھپ کر وہ بھی دوسری زبان میں. پھر ساری اسکول کی ریکوائرمنٹس پوری کرنے کے بعد 5 پیریڈ پڑھا کر میں پھر کالج جا جاتا تھا, کوئی 10 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے, اور پھر کالج میں جا کے میں نے 2 کلاسز میں پڑھانی شروع کی. اب الحمدللہ وہ وہاں پر اسٹوڈنٹس کو پسند آیا, اور جو ڈائریکٹر تھے انہیں بھی پسند تھی یہ چیز. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ فل ٹائم ہمیں دیں. میں نے کہا جی فل ٹائم میں نہیں دے سکتا, اس لیے کہ میرا معاش ہے وہ اس کے ساتھ وابستہ ہے. میں نے کہا معاش کا مسئلہ نہیں ہے, ہم آپ کو پے کریں گے. لیکن میں چونکہ اسے پروفیشن ہرگز نہیں بنانا چاہتا تھا, تو میں نے کہا جی یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے معاش کو جو ہے وہ اس کام کے ساتھ ریلیٹ کروں. انہوں نے میرے ساتھ 3-4 میٹنگز کی. انہوں نے مجھے بتایا کہ دیکھیں ہم اسٹوڈنٹ سے کوئی ایکسٹرا اس کے بدلے میں نہیں لے رہے, اور ہم جہاں دوسرے ٹیچرز کو پے کرتے ہیں وہاں آپ کو بھی
پے کریں گے. تو سوچیں اس حوالے سے آپ کہہ لیں کہ شاید صدر مجھے بہرحال اس حوالے سے حاصل ہوئی, اور جو میرا مشن تھا کہ میں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان تک اس کام کو پہنچاؤں. بہرحال دل آپ کہہ لیں کہ میرا اس بات پہ آمادہ ہو گیا. میں نے ان کے ساتھ طے کر لیا کہ چلے ٹھیک ہے جی, میں انشاءاللہ تعالیٰ کالج میں ٹائم دوں گا. تو آپ کہہ لیں کہ وہ جو تھا معاش وہ اس سے بہتر ہو گیا, ظاہر بات ہے. اور میرا جو فی سبیل اللہ کام تھا الحمدللہ, جو پبلک کلاسز تھیں شام کو یا دن میں یا پی ایم سی میں, یہ ساری فی سبیل اللہ تھی الحمدللہ, ابھی تک ہے وہ سلسلہ الحمدللہ چلتا رہا. سر جیسے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی مسبب الاسباب ہے اور سب کو رزق دینے والی وہی ذات ہے, تو جو اس کے رستے پر چلتا ہے یقیناً وہ اس کی مدد بھی فرماتا ہے. آپ اپنی زندگی کا کوئی واقعہ ایسا بتائیے کہ جس میں آپ کو یہ اطمینان ہوا ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے اور آپ سیدھے رستے پہ ہیں. اللہ تعالیٰ جس طرح آپ کی مدد کرتا ہے, میں یقین مانے ایمان جو بڑھا ہے وہ ایک واقعہ صرف میں کوٹ کر رہا ہوں اور میں بڑے عرصے بعد وہ بیان کر رہا ہوں. وہ میں نے بیان کرنا بند کر دیا تھا. اس کی وجہ کیا ہے وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. ہوا یہ کہ ایسے بھی بعض اوقات گھر میں سچویشن ہوئی کہ گھر میں ایک پیسہ نہیں ہے, ایون 1 روپیہ بھی گھر میں نہیں ہے. پرابلم کیا کریں, لیکن اللہ تعالیٰ کس طرح مدد کرتا ہے. میں ایک کلاس پڑھا کر باہر نکلا تو میرے ایک کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ آیا کرتا تھا. وہ اسٹوڈنٹ آپ کہہ لیں کہ اس کی تعلیم غالباً بہت, اگر اس نے 3 مارا ہوگا تو 8 پڑھا ہوگا. اب ہماری کلاسیں جب ہوتی ہیں نا تو اس میں ہم اوپنلی اسے کرتے ہیں کہ جی عربی سیکھیں, اور تعلیمی اہلیت جو ہمارے بینرز میں لکھی جاتی تھی وہ یہ تھی جی پڑھا لکھا ہو, صرف پڑھنا لکھنا جانتا ہو. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ خالی پڑھنا لکھنا جو ہے یہ اس کے لیے ریکوائرڈ کوالیفیکیشن نہیں ہے. لیکن بہرحال طرح طرح کے لوگ آ جاتے تھے. تو اس کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ ایسا بھی تھا جو کہ 8 بھی نہیں شاید پاس تھا, اور وہ رکشہ چلایا کرتا تھا. وہ بھی کلاس میں بیٹھا کرتا تھا آ کے, اور اس نے پیچھے آ کے بیٹھ جانا اور چپ کر کے اس نے پورا لیکچر جو ہے وہ سننا اور چلے جانا. اس نے ایک دن مجھے مل کر بتایا کہ جی میرا نام گلفام ہے اور میں رکشہ چلاتا, پنجابی میں بات کیا کرتا تھا وہ, اور کہتا جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مجھے سمجھ کچھ نہیں آتی. بلکہ یہ اس نے کامنٹس یہ کلاس کے اختتام پر, کہ میں نے خاص طور پہ جب اسٹوڈنٹ سے جب کامنٹس لیے کلاس کے حوالے سے تو اسے میں نے دعوت دی کہ تم بھی آ کے کامنٹ کرو کہ یہ لڑکا بھی جو ہے مسلسل مستقل آتا رہا کلاس میں. اس نے جو بات کی پنجابی میں آ کے بات کی, اس نے کہا کہ سیدھی گل ہے جی میں عربی دا پتہ کچھ نہیں لگا, پر ایک ہی گل ہے کہ میں قرآن نال محبت ہو گئی. اب یہ کامنٹس اس کے جو تھے وہ میرے لیے انتہائی قیمتی کامنٹس تھے سب سے جی. تو میں نے کہا کہ بس مجھے اس کلاس کا جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ حاصل ہو گیا جو کچھ میں چاہتا تھا. وہ مجھے کہنے لگا اسی دوران میں نا, وہ کہنے لگا کہ میں نا پنجابی میں بات کرتا تھا کہ میں سب کے لیے اردو میں رکھوں گا اس کو. وہ کہنے لگا کہ سر میں نے نا آپ کو گفٹ کرنا ہے کچھ. میں نے اسے کہا یار وہ غریب بندہ ہے تو مجھے کیا کرے گا. میں نے اس حوالے میں نے کہا نہیں یار تو نے تکلف نہیں کرنی. میں نے کہا سوٹ خریدے گا میرے لیے, کوئی سوٹ کون سا آج سستا آتا ہے آج کل, آپ کے بیچارہ اپنے جس طرح گھر کو چلا رہا ہے. تو کہتا نہیں میں نے نا آپ کو ضرور تحفہ دینا ہے. تو اسی دوران یعنی کلاس کے دوران ایک دن چھوٹا بیٹا بھی میرے ساتھ چلا جاتا تھا کلاس میں. وہ سائیکل پہ تھا تو وہ کلاس میرے گھر سے قریب ہی تھی. میں کلاس گلبہار کالونی میں, تو کلاس پڑھا کے جب میں باہر نکلا ہوں تو مجھے وہ ملا سامنے اور اس کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا. میں نے کہا لے بھی آج یہ اپنا تحفہ لے آیا. میں نے کہا گلفام میں نے تو ایسے تحفہ نہیں لینا, جو یعنی حالانکہ درس میں یہ دیتا ہوں کہ تحفہ انکار نہیں کرنا چاہیے, لیکن میں نے کہا وہ ٹھیک ہے ایکسیپشن ہوگی کہ مطلب میں نہیں چاہتا کہ تو نے خام خواہ پیسے خرچ کیے چلیے تیرے کسی اور کام آ جائیں گے. میں نے کہا میں نے نہیں لینا. میں کہہ کے چلا گیا, گھر آ گیا. گھر آیا ہوں میں تو گھر آ کے تھکا ہوا تھا, سر میں درد ہو رہا تھا. میں نے آ کے سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آیا گھر میں, تو میں نے مجھ سے کہا کہ چائے بنا دو 1 کپ. یہ میرا جملہ سنتے اس نے کہا جی چینی لا دے. اچھا اب چینی لا دے اس کا تو ایک جملہ تھا, لیکن میری آپ کہہ لیں کہ وہ کیلکولیشن جو تھی, میرا ذہن کیلکولیٹر کی طرح کام کرنے لگا, اور میں نے طے کیا جی میرے جیب میں اس وقت کتنے پیسے ہیں, اس میں کتنی چینی آ سکتی ہے.
اور اگر میں چینی لے آؤں تو باقی جو مہینے کے 2-3 دن ہیں، یعنی یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ کہہ لیں گے جاب چل رہی تھی، سیلری اتنی زیادہ نہیں تھی، تو باقی جو 2-3 دن ہے وہ مہینے کے گزر جائیں گے کہ نہیں گزریں گے. وہ اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ چائے رہنے دی جائے. میں نے کہا تم رہنے دو چائے نا. بیٹھ گیا میں چپ کر کے. تھوڑی دیر بیٹا بھی میرا آ گیا واپس، پیچھے وہ سائیکل پہ تھا، حالانکہ پہلے پہنچنا چاہیے تھا لیکن وہ لیٹ پہنچا. بعد اس نے سائیکل کھڑی کی اندر، تو اس کی سائیکل کے ساتھ شاپر ٹنگا ہوا. میں نے اسے دیکھ کے، مجھے پہلے ایک تو چائے کے حوالے سے تھوڑا سا ہوا تھا، میں نے اسے ڈانٹنا شروع کر دیا. میں نے کہا تم کیوں لے کے آئے ہو شاپر؟ وہ کہتا ابو انکل نے مجھے زبردستی انہوں نے کر دیا کہ ابو لے کے نہیں گئے، تم لے جاؤ یہ شاپر. تو میں لے آیا ہوں. میں نے مسز نے کہا چلیں کوئی بات نہیں، اب اتنی اس طرح نہیں کرتے، جو بھی دیا چلے. وہ لے آیا اوپر میز پہ، اس نے رکھ دیا شاپر. عورتوں کو آپ کو پتہ ذرا ہوتا ہے کہ دیکھیں ذرا کیا ہے اس میں. انہوں نے آپ کہہ لیں گے اس نے جب شاپر کو کھولا تو آپ جانتے ہو شاپر میں کیا تھا؟ شاپر میں چینی تھی. اچھا اب مجھے بتائیں، میں یقین کریں وہ چینی دیکھ کے میں تو وہیں سٹل ہو گیا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہوا ہے. اچھا اب آپ اندازہ کریں کہ بہرحال میں نے تو جس درجے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتا تھا کہ میری کیا ضرورت ہے اس وقت، مجھے کیا چاہیے، یہ وہ جانتا ہے. دینا کیسے ہے یہ بھی وہ جانتا ہے. مجھے بتائیں چینی جی تحفاتاً کسی کو دی جاتی ہے؟ مجھے تو نہیں. میں نے پھر اس سے آپ کہہ لیں گے، میں نے پھر ڈاکٹر صاحب سے بھی اس واقعے کو ذکر کیا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ میرے ساتھ اس طرح ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب نے بہرحال اس سے سنا، کمنٹ کچھ نہیں کیا بہرحال انہوں نے. پھر میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کی انسپائریشن کے لیے بہرحال اسے کوٹ کیا کہ یار تم آؤ، اس طرف آؤ گے، یہ مت سوچو کہ تمہارا روزگار کا سلسلہ کیسے چلے گا. اللہ ہے نا، وہ تمہاری مدد کرے گا. اور کہاں سے کرے گا؟ کوئی ساری قرآن میں پڑھتے نا، تمہیں ایسی ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں تم سوچ بھی نہیں سکتے. اچھا میں نے ایک دفعہ وہ کوٹ کیا واقعہ کسی کلاس میں، صرف اسٹوڈنٹس کی انسپائریشن کے لیے. کلاس کے اختتام پر ایک اسٹوڈنٹ آیا، اس نے اپنے کمنٹس دیے، تو انہوں نے کہا جی دیکھیں جی ماشاءاللہ عامر صاحب کام کر رہے ہیں. ایسا ایک مرتبہ انہوں نے مطلب وہ بتا رہے تھے کہ انہیں گھر میں چینی کی ضرورت تھی، تو ان کے لیے کوئی تحفہ آیا تو وہ چینی بن گیا. میں بس اس کے بعد نہ گھبرا گیا. پھر میں نے کہا نہیں یہ کوئی اور ہی رخ اختیار کر دے گا. یعنی پھر وہی پتہ چلا کہ وہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، وہ بڑے مبالغے ملتے ہیں ہمیں، جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں نے کہا یہ تو لائن ہی کوئی اور چلی جائے گی. میں نے کہا ابھی اس واقعے کو کوٹ کرنا بند کرو. میں نے اس واقعے کو پھر کوٹ کرنا ہی بند کر دیا. میں نے کہا چینی بن گیا والی بات نہیں ہے، میں تو اسے اس حوالے سے لے رہا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی کیسے مدد کرتا ہے، آپ کی ضرورت کیسے پوری کرتا ہے، اور یہ سارا سلسلہ. تو یہ بن گیا والی جہاں تک بات ہے، چاہے بن بھی گیا ہو اس کو چھوڑیں، لیکن اصل جو اس سے تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے پھر ہاتھ پکڑتا ہے. وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندہ میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک چل کے، مطلب یہ جو پوری حدیث ہے مفہوم ہے نہیں کر سکا. یعنی یہاں تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندہ چل کر آتا ہے، میں اس کی طرف دوڑ کر آتا. سر دنیا بھر کے لوگ آپ کے لیکچر سے مستفید ہو رہے ہیں، ان کو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ اسٹوڈنٹس کو پیغام میں یہی دینا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب کے دروس جب سنے تھے تو ایک بات الحمدللہ دل میں بیٹھ گئی تھی کہ قرآن مجید ہی ہمارے لیے ہدایت ہے. ہم اگر کامیابی چاہتے ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو ہمیں اسی کا سہارا لینا پڑے گا، اسی سے مدد لینی پڑے گی اور اسے ہی اپنا امام ماننا پڑے گا. لیکن اس تک کیسے لایا جائے؟ ترجمہ جیسے کہ آپ بتا رہے تھے کسی بھی زبان کا حقیقی نمول بدل نہیں ہو سکتا. عربی ہمارے نظام تعلیم میں اس کو کس درجے اس کا عمل دخل ہے یہ بھی آپ نے واضح کر دیا. تو اس عربی کے ذریعے ہی، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو کورس ہے کوئی اسپوکن عربک کا بالکل نہیں ہے، یعنی ہمارا فوکس ہی ہوتا ہے کہ جو قرآن مجید کی عربی ہے اس کو ہم پڑھائیں، اور قرآن مجید کی عربی کے حوالے سے گرامر پڑھاتے ہیں. تو آپ
اگرچہ یہ ایک بڑا خشک سا آپ کہہ لیں کہ ٹاپک ہے، لیکن آپ اسے دلچسپ بنا سکتے ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ پر کہ آپ اس پر کتنی محنت کرتے ہیں، اس میں کتنے انوالو ہوتے ہیں، اور نئے اپنے علم کو کیسے آپ بڑھاتے رہتے ہیں. اس کے بعد نئے نئے آئیڈیاز آپ کے ذہن میں آئیں گے. آپ عربی کے حوالے سے جب کلاسز لیں گے، اور اس میں ایک دلچسپ چیز جو یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس آپ کے بدلتے رہتے ہیں، تو یہ یکسانیت کا بھی ٹیچر شکار نہیں ہوتا، میں سمجھتا ہوں. اسے اسٹوڈنٹس سے چینج آتے رہتے ہیں، اور آپ کہہ لیں کہ طرح طرح کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں، اور بعض اوقات اسٹوڈنٹس کی ہی برکت ہوتی ہے کہ استاد بھی ان سے بہت کچھ سیکھتا ہے. تو میسج میرا یہی ہے کہ اس زبان کی طرف ایک مرتبہ آ جائیں، اس میں محنت کریں، اور الحمدللہ جس طرح مجھے ای میلز وصول ہوتی ہیں یا فون کالز وغیرہ آتی ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم لوگ بھی الحمدللہ آپ کے لیکچر سے فائدہ اٹھا کر پڑھا رہے ہیں، تو بڑی خوشی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. میری بڑی خواہش ہوا کرتی تھی میں آپ دلچسپ ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. میری بڑی خواہش ہوا کرتی تھی کہ میں اپنے شہر سے باہر بھی اپنی کلاسز جو ہیں وہ کسی طرح کنڈکٹ کروں، لیکن شہر سے باہر جانے کا میرا ایک پرابلم تھا. آپ کہہ لیں کہ مجھے شدید قسم کی ٹریول سکنس جو ہے وہ تھی. اب الحمدللہ کافی اس پہ قابو پا لیا گیا، علاج بھی میں نے کروایا اس حوالے سے. تو ایون میں اپنے شہر میں بھی 5 سے 10 کلومیٹر کا سفر جو ہے وہ میرے لیے کار میں گاڑی میں بہت مشکل تھا، اور وہ طبیعت بھی اتنی شدید قسم کی خراب ہو جاتی تھی کہ مجھے ہاسپٹلائز ہونا پڑتا تھا، اور باقاعدہ پھر ڈرپس وغیرہ لگتی تھی، اور پھر جا کے تقریباً 48 گھنٹے کے بعد میں ریکور ہوتا تھا. تو خواہش یہ تھی کہ کس طرح اپنے شہر سے باہر نکل کے کلاسز کی جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھیں شہر سے باہر کی خواہش کی، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں اس کو پھیلا دیا ہے. تو آپ جب تک کریں گے نہیں، اپنے آپ کو پیش نہیں کریں گے، ان تمام مشکلات کے بعد یقین کریں ان میں سے گزرا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ بس آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں ہمیشہ سے ایسا تھا اور یہ سلسلہ سب ایوری تھنگ واز اوکے، اور بڑے کھاتے پیتے لوگ ہیں جی اور چل رہا ہے سلسلہ. جس طریقے سے مطلب زندگی گزاری ہے، لیکن عربی زبان کی محبت اور وجہ کی قرآن مجید کی زبان، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، اور اس زبان کے ساتھ جو ہم کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. اس زبان کا اتنا بھی حق نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام زبانوں میں سے جس زبان کو اپنے کلام کے لیے منتخب فرمایا، جس زبان کو بولنے والے ہمارے ہادی، ہمارے رہنما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس زبان کے ساتھ ہم کیا سلوک کر رہے ہیں. بس اس زبان کی محبت، اس قرآن مجید کی محبت کہ اللہ تعالیٰ نے آج آپ کے سامنے بٹھایا ہوا ہے. یہاں تک اللہ تعالیٰ نے پہنچایا، لیکچرز الحمدللہ ساری دنیا میں، اور بے شمار اسٹوڈنٹس الحمدللہ بے شمار اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنے اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں. کل ہی مجھے فون آیا ایک آزاد کشمیر سے، انہوں نے کہا جی میں نے آپ کے لیکچرز دیکھے الحمدللہ، اور آج میں آزاد کشمیر میں پڑھا رہا ہوں. انہوں نے کہا جی کوئی مدد کی ضرورت ہوگی تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ہیلپ لے لیا کروں گا کوئی ڈیفیکلٹی کے وجہ سے. یہ ایک کی میں بات کروں، اس طرح بے شمار جو الحمدللہ کام کر رہے ہیں. تو تا قیامت آپ کہہ لیں کہ صدقہ جاریہ یہ ہے. میں دعوت دیتا ہوں سب کو کہ پلیز سوچیں، دین ہمارا بہت زبردست پروڈکٹ ہے ہمارا، لیکن بات یہ ہے کہ اس پروڈکٹ کو پھیلانے والے لوگ نہیں ہیں. آپ ہمت کریں، یہ کوئی مسئلے مسائل نہیں ہیں آپ کے. اللہ تعالیٰ پہ ایک مرتبہ چھوڑیں. شروع میں آپ کو تنگی ہوگی، ڈیفینیٹلی بہت تنگی ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیتا ہے، آپ کو استقامت دیتا ہے. مجھے یاد ہے میں کلاس اپنی جب بھی کوئی ختم کرتا تھا تو جو بزرگ آیا کرتے تھے کلاس میں وہ دعا دیتے تھے کہ عامر صاحب اللہ آپ کو استقامت دے. اچھا میں ہر نے یہ دعا دینی، میں نے کہنا کہ کوئی اور بھی دعا میرے لیے مانگ لیں، کوئی سارا جو ہے وہ استقامت دے استقامت دے. لیکن جب یہ سلسلہ شروع ہوا اور بہت سارے لوگ اس میں شامل ہوئے، بہت سارے طلباء آئے، انہوں نے پڑھانا شروع کیا. کسی نے 1 سال پڑھایا، کسی نے تیر مارا تو 2 سال پڑھا لیا ہوگا، 3 سال پڑھا لیا ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ لوگ جو ہے وہ ہٹتے گئے. لیکن آج جو میں الحمدللہ 2006 میں نے اپنی پہلی کلاس پڑھائی تھی جی، تو الحمدللہ 10 سال ہو گئے ہیں مجھے اور میں پڑھا رہا ہوں اللہ کی توفیق سے. تو اب مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ جو دعا دیا کرتے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے، وہ واقعی کتنی بڑی دعا ہے اور کتنی اہم دعا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے. اللہ نے ہی آپ کا ہاتھ پکڑنا ہے، اور جب اس نے اگر آپ کا ہاتھ پکڑ لیا ایک مرتبہ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آسانی ہے. اب اللہ کا شکر ہے، بہت آسانی ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے.
اور اللہ سے یہی خواہش ہے کہ اللہ مرتے دم تک قرآن مجید کی خدمت کے حوالے سے کوئی نہ کوئی کام جو ہے خاص طور پہ یہ وہ اللہ تعالیٰ لیتا رہے۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ قرآنک میڈیا اسٹوڈیوز میں تشریف لائے۔ ناظرین، سر عامر سہیل صاحب کے لیکچرز انجمن خدام القرآن کی ویب سائٹ اور یوٹیوب پر موجود ہیں۔ دنیا بھر سے خواتین و حضرات ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ آئیے ہم بھی اس راہ کے مسافر بنیں اور دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔